بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم بر محمد وآل محمد صلوات. أيها المؤمنون أوصيكم الله بالتقوى ونفسي. چوفگم گولا خداوند عالمین بارگاہ نو یہ طرفنا اور نا حقیر طرفنا شکر ادا بیت دی اہم ترین عبادت کی شرکت دے نتان توفیق شد بیس دیوانا ماہ ربیع الاول ماہ ربیع الاول ماہ نبی پیغمبری مہینہ لہذا دری ربیع اول چشتی حسکے چمنس جمہور اہل سنت نزدیک حسکے پیغمبری ولادت دی نتیسا بعض بزرگ علماء جیسے کہ کلینی تپوسی کسل نگت کی باران سے روایت نتیو لہذا چپ گم گولا امام زمانہ جو اللہ تعالیٰ فرج الشریف بارگاہ امامت میں پیغمبری ولادت اور امام جعفر صادق ستاران ولادت دی چونکہ آئندہ جمعہ پدنو ایتو امجو جمعرال لدے و فری تذکر کو لازم شفت دی ہستی اس کے ولادت مناسبت کا بارگاہ امامت امام زمانہ جو اللہ تعالیٰ فرج شریف یتن گامی ختم اللہ مبارک بادی علیہ بلاخص علماء کرام سادات عظام دیوجنو دعائی مہنین سرتاج انبیاء گلے سرسبد عالم امکانی ان میں ابتدہ ہستی شخص مہنین خداوندہ یا ہستی بھی مجسمہ اخلاق خدا تعریف ہے انک لعلی خلق عظیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت حزا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. دی خطاب تفیتی دی ہستی وسیلہ لبر دعا دیت پروردگارا التماس دعا ذرکن گامی حاجت کو نواب چکے اللہ خداوندہ خصوصی طور کا التماس دست بیماریت مختلف امراض مبتلایت چھار مال سنتے جوان آبیشن گنیت خداوندہ بے ہستی اس کے وجود برکر شفائی کامل شد بس یا اللہ آبیشن کن کامیاب ہو چکے اللہ پروردگارا بحق محمد و آل محمد روحی اعتبار کھانا ایک عامہ مریض وسوسے شیطان جن انسی مبتلایت شغر کانیس اخلاص کبیانین نمیت پروردگارا نئی روح کن منور بچ گیا اللہ وسوسے جن انسی شریف کیانا مایستون جو یا اللہ پروردگارا دی عبادت کو ایری بارگاہ قبول بچ گیا اللہ ختم رسول سرتاج انبیاء سیرت عمل دے توفیق شد بس یا اللہ فقہ امتی نو یا شامل بچ گیا اللہ سنت دے عمل دے توفیق شد بس یا اللہ پروردگارا خداوندہ خصوص دعا بیت علماء کرام بیمار سید زرے تو اعتماد سے جب خصوصاً نتنگامی سرپرست اللہ شف الحمدللہ روبرو صحت کے طرف لگنیت پروردگارہ صحت کامل عنایت دس یا اللہ خداوندہ بحق محمد و آل محمد مراج عظام رہبر معظم سایتہ دیر قائم جو یا اللہ پروردگارہ وطن عزیز پاکستان ہر قسم شر شیطان آسون سے یا اللہ دی آفات کو دی سیلاب کو شیطان شہم و رہائی شد بس یا اللہ وی دی علاقہ امن و عن پیام برقرار جو یا اللہ پروردگارہ غی پردین شخصیت خجوی ظہور و شہم و یا اللہ
نیا گاموں کے حق صحیح منتظرین شکیانہ قرات ہوں یا اللہ بلند آواز سے صلوات کا سلیم دیچی خطبہ اولی ناتا ہمیشہ شکری طرف اللہ موضوع کو شکر کراتا ہے خود دیگر اللہ آیت میں نے آئی چیز در اشارہ دیری سے اشارہ دے سنا کیونکہ وقت کو محدود کمی ہو اور سورہ نساء آیت نمبر 147 خدا کا سلمی ہے نتی کا آفات چاہوں میں بلا چاہوں میں سیلاب کیوں آتے ہیں حتی بیمار چاہ گئی دگامی اللہ دیتی نیوت کن دگامی صوبتی خداوند عالم رحمانی رحیمی کریمی حلیم حلیم دے خالق کو یعنی خویسا عذاب تعمیم عذاب کو نتنگ اتسالک ہوں گی آئے شریفین کا سلبنگت سورہ نساء نمبر 147 ما يفعل اللہ بعذابکم ما يفعل اللہ بعذابکم خدا کی تعالی عذاب میں یہ چھوئے کیا کرے گا خدا تمہیں عذاب دے کر کیا بیچارہ واجب الوجود تو ممکن الوجود کیا ناچیز پھر وہ حلیم پھر وہ کریم پھر وہ عظیم پھر رعوف عطب ہزاروں عطب خرچن ہزاروں امو پخرچن ما یفعل اللہ بعذابکم کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کر ان شکرتم دو چیزوں کی طرح اشارہ کیا اگر تم شکر ادا کرتے وآمنتم ایمان لاتے تو خدا تم پر کبھی عذاب نہ کرتا تم خدا کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتی ہیں تمہارے دل میں قلب میں صحیح ایمان نہیں ہے اس لیے تم پر عذاب آتا ہے اس لیے سیلاب آتا ہے اس لیے بجلی گرتی ہے اس لیے پہاڑ کی تودے گر کر گاؤں کی گاؤں تباہ ہوتے ہیں اگر تم ایمان لے آتے شکر کرتے ایمان لے آتے تو یہ عذاب تم پر نہ آتا وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا خداوند عالم انتہائی شکر گزار ہے اور جاننے والا ہے شاکرن کا کچھ مفسرین نے قدردان کا ترجمہ کیا ہے کچھ نے شکر گزار کا ترجمہ کیا ہے خداوند عالم بہت قدردان ہے اگر آپ شکر کرتے میرے بندے شکر کرتے لیکن شکرتم لأزیدنکم تمہاری عزت میں تمہاری مال میں تمہاری اولاد میں اگر شکر بہنارنا اضافہ بھی سخت بھی اگر شکر مبس نارن لئن کفرتم ان عذابی وہ عذاب کی شکل میں سیلاب کی شکل میں وہ عذاب کی شکل میں بجلی گرنے کی شکل میں وہ عذاب کی شکل میں بادل پھٹی ہے صحاب مرکوب پھر چھوچک چھوڑ کو تو دیں جو تو میں تھا عذاب ناموں میں صبح کے وقت وہم نائمون وہ سوئے ہوئے تھے یلعبون قرآن جو یلعبون وہ کھیل رہے تھے مزے اڑا رہے تھے اتنے میں حیاجی سے سیلاب آیا بس استغفار کی ضرورت ہے توبہ کی ضرورت ہے مدد کرو بھیک مانگنے سے پکارنے سے حل نہیں ہوتا ہے مسئلہ اس ہستی کی طرف رجوع کرو وہ ہر مشکل کو حل فرمائے گا وہ حلیم کریم رحیم رعوف مہربان رحمان دنیا میں مومن کافر سب پر رحم کرنے والا
لہذا لئن شکرتم لازیدنکم. وہ خدمت میں نے دی آیت دینو شکر ایمان پتے دن لشوں سے. لئن شکرتم اگر تم شکر کرتے، وآمنتم ایمان ذالک سجدے. دو علم کلام میں کسل بیت کی چونکہ معرفت الہی واجب ان خداوند عالمین واجب وجوب و مزین دائت کو دو خداوند عالمین نعمت کن مزین سوچن شکر منعم لازم و واجب ان دیبر اللہ اشارے میں. یہاں علماء شخص کتاب خانی سے جو کتاب سے جو موبائل پہ ہیں یہ کتاب ہے. آج کل موبائل ہے یہ کتابوں کی کیا ضرورت ہے، یہ آپ کے خواب و خیال. تو عزیزان محترم شکر چیئے کس شکر یاننا رحمت للعالمین ختم رسول سرتاج انبیاء امتی ہی. شکر چیئے چی فری ہمارے پیشوا 12 امام 14 معصومین بے عیب کوئی عیب نہیں ہے. قرآن لا ریب فی اہل بیت لا ریب فی کوئی عیب نہیں ہے. عیب ہمارے اندر ہے، ہم عیبوں کی گرداب میں غرق ہے. لہذا سوچنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے. ماہ ربیع الاول ہے، ماہ رسول اللہ ہے. عزیزان محترم تو 17 ربیع الاول اللہ چونکہ جمعرالوں میں جدے اور روزہ دپیت کو انتہائی مسلح ثواب کی ذکر دیتے جہاں تک مفاتیح الجنان ہے. کبھی کبھی دیکھنے کی کوشش کرو. سال میں 4 دن روزہ رکھنے کی بہت تاکید کی گئی ہے. 4 دن بہت اہم ہے. عمر دنیا بعض روایتوں میں 70 سال روزہ رکھنے کے ثواب ہے. تمام گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے. ایک دن روزہ رکھے ان میں سے ایک 17 ربیع الاول ہے. 2 رسول اللہ سے مناسبت رکھتی ہیں. 27 رجب یوم عصر روزہ رکھنا بہت تاکید کی گئی ہے. بہت اشن مستحب یہ ثواب ہے. 18 ذی الحجہ یوم تاج پوشی علی بن ابی طالب علیہ السلام. 25 ذی القعدہ یوم دہو الارض. یہ 4 دن کو یاد رکھے. اذان محترم جوانان عزیز روزہ رکھے، ضرور روزہ رکھے. بہت ثواب ذکر کیا ہے. ماہ اور ابھی عرض کیا کہ 17 کو امام جعفر صادق کی بھی یوم ولادت ہے، رسول اللہ کی بھی یوم ولادت ہے. لہذا اس مناسبت سے بار دیگر تمام مسلمانان عالم اور بالاخص آپ سب کو بار دیگر مبارکباد عرض کرتا ہوں. پالے والے یہ سال ہمارے لیے خصوصاً یہ مہینہ مبارک قرار دے. رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں، شاید میں نے کئی بار یہ حدیث آپ کی خدمت میں بیان کیا ہو، اذا کان یوم القیامہ جب قیامت برپا ہوگی، نام سے قیامت برپا سونا رہنا، لم یزل قدم عبد گا بندے لکھری گمبی کا گمبل منمت گمبن اس کا قدم عبدی حتی یسألو یہاں تک اسے سوال ہو جائے گا، حتی یسأل عن اربعین 4 چیزوں سوال دے 4 چیز پہ جواب میں نے رکھو گمبی کھن گمبل المین میں. ایک آدمی آپ جامع مسجد کی فرض کرے خدا نہ کرے آدمی اس کو قرض نہیں دیا ہے 20 کو ضرور سنے یہ قرض پر مہنے نہیں سننا کہ آپ خود وہاں تعمیر ہے. یو تو خودی سوال جیوی جواب میں نے پر گمبی کھن گمبل المین میں گمگے سوال کو ان عمر فیما افناہ کلی طور پر پوری عمر سے 70 سال 80 سال عمر کے بعد چل بسے ہو کھل سوال دے عمر پچھان گا خاص پہلے یہ عزیز یہ قیمتی عمر یہ ساعت یہ گھنٹے یہ رات یہ دن
گار خالص بشان دے اون تو گار گال چکس ان عمر فیما افناه پھنا بسد دو کھاں ختم بسد گار گال چکس دیوانا عزیزان محترم یہاں جوان کو جوان الحمدللہ زیادہ ہے وعن شبابہ جوانی کا سوال پہ جوانی اور پہ خصوصی طور کا لیکن آج جوانی بین چھپا دے جوانی گار خرس دے چھانگی دے وقت کو دکھری گشار سے اخلاق دو پہ پا یہ ظلفیں یک بسن ایکن دوغے چاوی کا تانسن بال کو اونسن سجدوں سے قامت دے جوانی عمر کو فیما افلاح یہ خاص معنی ہے گاہ کو ہنا بسم اللہ چاہاں دو گاہ نیمہ کچھ نیمہ سو بتانے نہیں گئے تو گس بتانا سکوات بھی تھی کنا چیزی دش اخلاق دوں کو دیوان خصوصاً وقت جیسے پاتی سلطن دو کو اخلاق بے جدے جہ اخلاق دو کو گاہ سوتیں گاہ حرز بے چاہاں سے خصوصی طور کا جوانی کا سوال ہے اور سن میرے سکھا چک امائی بسے فیما اکتسبہ جو اس نے کسب کیا ہے کہاں سے کسب مال کہاں سے جمع کیا اور دے کسب بس پہ مال کو گار خرچ بس گار خرچ بس دو چاہیں فیما انفقہ گار خرچ بس چاہیں کسب بس پہ کہاں سے کسب کیا اور کہاں خرچ کیا آپ کے لئے ایک لین دیا ہوا ہے دیکھنا آگے پیچھے یہاں لوگ آئیں گے ناری مال لجوئی کرے جہاں رشوت من نہیں لیتا من نہیں میں فلم حال کو آئیں لیتا دے پینیو غلط لشی خلط نہیں میں حدود سے قانون اس کی طرف سمیر اس کا وجیر اس کا وان حبنا اہل البیت ہم انگائی اہل بیت محبت دے بارے نو دے گا اہمی نظر محترم دے بارے نے سوال گئی پروردگار آنا یا چیز جیوی گشی کا جکم جکفا مدر و چزم چزفا جواب من میاں توفیق شدر رسی اللہ پورے سرات کنا آسانی کر قلبی توفیق شدر رسی اللہ سرات کا گوئی وخلا امیر المؤمنین من کی دے قبالو دے گزرنامو دے پاسپورت کو کرنا خلقنا تخ بسر قلبی توفیق شدر رسی اللہ پالنے والے گئی گناہ عمل انصاف بسیا اللہ امام زمانی ظہور کو شہمو گچ گیا اللہ آئے گا ہم کوئی تقتے منتظرین شکیانا فراتوں یا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العلي العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وخلق الأشياء ناطقة بحمده وشكره والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين والصلاة والسلام على علي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد الباقر علم الأولين والآخرين وجعفر الصادق موسى الكاظم وعلي بن موسى الرضا محمد بن علي التقي وعلي بن النقي والحسن العسكري والحجة القائم الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله أرض قسطا وعدلا كما ملئت الظلم وجورا إنهم يرونه بعيدا ونراهم قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قال الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم بر محمد وعلي محمد صلوات اس دوسرے خطبے میں اس مہینے میں جو واقعات گزرے ہیں ان میں سے ایک ہے 8 تاریخ کو امام حسن
عسکری علیہ السلام کی یوم شہادت تھی، اور 9 کو 1,24,000 انبیاء کے ماحصل، اوسیہ کے ماحصل، اس عالم امکان کے بقائے علت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی منصب امامت پر فائز ہونے کا دن تھا۔ وہ بڑی عید تھی، لیکن چونکہ امام حسن العسکری کی شہادت کی وجہ سے، جیسے کہ بزرگ علماء نے لکھا ہے، شاہ عباس قمی نے بھی، بہت بڑی عید ہے۔ انا خاتم الاوصیاء، اوصیاء کے خاتم، رحمت للعالمین خاتم الانبیاء، اور امام زمان خاتم الاوصیاء۔ آپ کے بعد کوئی اوصیاء، کوئی امام آنا ہی نہیں ہے، تو ان کی منصب امامت پر فائز ہونے کا دن تھا 9 ذی الحجہ۔ اس کو عید زہرا، عید شجاع بھی کہتے ہیں، اس کی علتیں بیان کی گئی ہے۔ بہر صورت بہت بڑی ہے۔ اگر وقت ہو جائے تو چند منٹ معصوم کا نہ ہونا، ظاہراً نہ ہونا، بہت بڑی نقصان ہے۔ اگر معاشرے میں معصوم ہوتے، اس وقت دنیا کی یہ حالت نہ ہوتی۔ غیب کے پردے میں ہے، ہمارا عقیدہ ہے، غیب سے مراد ہم سے مخفی ہے، امام غیب میں نہیں ہے، امام ہر جگہ موجود ہے۔ بہت سارے روایتیں ہیں، جس دن کسی ذی روح پر، مخلوق پر امام کی نظر نہ پڑے، وہ اس دن اس کے آخری دن ہوگی۔ عزیزان محترم، کئی بار میں خطیب خود نے بھی یہاں سے بتایا ہے، اور مجالسوں میں ہر جمعرات کے دن ہمارے نامہ اعمال امام کے خدمت میں پیش ہوتے ہیں۔ کیا یہ دلیل کافی نہیں؟ معتبر روایات، حدیث، ہر جمعرات کو ہمارے فائل، اس وقت آپ فائل کہتے ہیں نا انگلش میں، اس فائل کو آپ فائل جو کرام کاتبین لکھتے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ امام کے خدمت میں پیش ہوتے ہیں۔ لہذا امام، اس لیے ہم کہتے ہیں امام حاضر۔ زبان غیبت میں ہمیں یتیم کی طرح چھوڑ کر گئے ہیں، یا کوئی سرپرست مقرر کیا ہے؟ 2 حدیثیں ہیں، ایک امام حسن العسکری، ایک امام زمانہ کی۔ اکمال الدین جلد نمبر 2، بہت بڑی بہترین کتاب ہے، اردو میں ترجمہ ہوا، بہت بڑی کتاب۔ اس میں امام زمان سے منسوب فرماتے ہیں، وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ، وہ حوادثات جو پہلے نہیں تھا، نیٹ پہلے نہیں تھا، موبائل پہلے نہیں تھا، ہوائی جہاز پہلے نہیں تھے، گاڑیاں پہلے نہیں تھی، ان کے بارے میں کون بتائے گا؟ وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ، واقع ہونے والے حوادثات، فَارْجِعُوا فِيهَا، کون فرما رہا ہے؟ امام زمان۔ کون فرما رہا ہے؟ صاحب زمان، اس زمان کے مالک۔ فَارْجِعُوا فِيهَا، اس میں رجوع کرو، نئے پیدا ہونے والے واقعات میں۔ یہ تمہاری بس کی بات نہیں ہے، آنکھیں بند کر کے فتویٰ مت دے دو۔ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا، اس روایت میں جو میں نے دیکھا ہے حدیث، بعد میں احادیث ہے، جمل ہے، إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا، زمانے غیبت میں تمہیں کوئی نئی مسئلہ پیدا ہو جائے، ان کی طرح رجوع کرو۔ ہماری روایتوں کو نقل کرنے والے کو روات کہتے ہیں، خود روایت کو روایت کہتے ہیں، راوی بھی کہتے ہیں، روات اس کی جمع ہے۔
फर्जू रुजू करो, उसकी तरफ जाओ। उस हवादिस वाक़े में फ़इन्नहुम हुज्जती, ये दलील है, क्योंकि वो मेरी तरफ से तुम्हारे ऊपर हुज्जत है, वो दलील है, वो हुज्जत है। और यहाँ इस हदीस में वक़्त नहीं है मराजे की रवायत नकल करने वाले से मुराद यही आप लेते हैं, और अगर न मुल्लग रवायत नकल करने वाले को भी रुवात कहते हैं, लेकिन यहाँ वो मराजे है जो 4-5 सिफतें उनके अंदर वो इमाम हसन अल-अस्करी की रिवायत में बयान की है। फ़इन्नहुम हुज्जती, वो मेरी तरफ से हुज्जत है, अलैकुम, तुम्हारी ऊपर, हम सब पर, मुझ पर, आप पर, जो मुज्तहिद नहीं उन पर, जो अनपढ़ है उन पर, जो जवान है उन पर, जो पीएचडी किया हुआ उन पर, जो एलएलबी किया हुआ उन पर, जो अपने आप को सबसे बड़ा लायक समझता है उन पर, जो उलमा पर तनकीद करते हैं, लोग क्या जानते हैं उन पर, ये पीएचडी करने वालों पर, ये इंजीनियरों पर, ये मस्ती करके फिरने वाले जवानों पर, तुम सब पर मेरी तरफ से हमारे मराजी, ये मुज्तहिदीन हुज्जत है तुम्हारे ऊपर। व अना हुज्जतुल्लाह अलैहिम, और वो भी फ्री नहीं है, वो भी आज़ाद नहीं है, बैनु बैन अल्लाह, मैं खुदा की तरफ से उन पर हुज्जत हूँ। अज़ीज़ान मुहतरम, बस ये बयान करने का असल मकसद है अज़ीज़ान मुहतरम, अपने नौनिहालों को तक़लीद के बारे में बयान करो, जो बच्चों को दीनियात सेंटर में नहीं भेजते हैं, उन वालिदैन पर फर्ज है बालिग होने से पहले मसले तक़लीद समझाए, हाँ उसको बताए, उनको पहले वुज़ू की तरीके, तहारत के तरीके, गुस्ल के तरीके समझाओ उनको, किसी मुज्तहिद के रिसाला लेकर, वगरना आपसे मुआख़ज़ा होंगे, नहीं छुटेंगे आप। कल वो बच्चा अगर कहे जाओ जहन्नम में, कहेगा मैं नहीं जाऊंगा, क्यों? मैं 2 आदमी को साथ ले जाऊंगा। वो 2 आदमी कौन है? मेरे वालिद हैं, उन्होंने मेरी तरबियत नहीं की, मुझे मुस्तक़ली क्या है, मुज्तहिद क्या है, रिसाला क्या है, कुरान क्या है, हदीस, उन्होंने मुझे फ़कत 1-2 सिखाया। गरीबान पकड़ के फिर ले जाएगा। होशियार खबरदार, पस मसले तक़लीद बहुत अहम है। ये एक नुक्ता दूसरी खुतबे में। दूसरा नुक्ता, अज़ीज़ान मुहतरम, अभी आगा साहब ने फरमा रहे थे, अल्लाह उनको तौफीक दे, मुझे भी लिख के दिया है, कल गुजरी हुई रात शादी में गोली चलाई गई, शादी में रात को गोली चलाई, वो गोली चलाने वाले के पेट पे लगे हैं, अभी वो अस्पताल में एडमिट है, मस्ती मत करो। कहां लिखा है फटाका इसराफ है, हराम है, दो जेवर दुख खरीदो। हाँ, खुदा की कसम, मैंने खुद 3 शादियां किया है, न एक फटाखा चलाने दिया, न एक गोली, दे दम पंप से कवालिदी बाबा सतास दे चीज दे। लिहाजा दफा नंबर 144 लिखा है, लगे हुए हैं, इंतजामिया सख्ती से इस पर काम करे, फकत जबानी ना हो। आप कहते हैं खुतबे में बताओ, खुतबे बताने से कुछ नहीं होता। वो लोग अक्सर यहाँ नहीं आते हैं जो फटाखा फेंकते हैं, वो लोग अक्सर यहाँ नहीं आते हैं, वो उलमा पर तनकीद करते हैं, उनकी बातों को मानने का वो। हाँ, तुम तनकीद करते रहो, बगैर निकाह के तुम दुनिया में वैसे तो नहीं आए हैं ना, बगैर नमाज मय्यत की तुम कब्र में भी नहीं जाएंगे, तुम और वहां पर
तनकीद करते रहो। यही लोग कल को इमाम ज़माना पर भी तनकीद करेगा। हमारा उस्ताद अल्लामा सईद अब्दुल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो उलमा से नफरत करते हैं तो इमाम ज़मान भी इसी लिबास में आएगा। तुम्हें तो यही आदत हुई है ना उलमा पर तनकीद करने का, इमाम पर भी तनकीद करेंगे, होशियार, खबरदार। बस फटाका खुद 3 बजे 2 बजे लोग सोए हुए हैं, बच्चे डरते हैं। ये एक मसला खतरनाक है, हराम है। दूसरों की सुकून को बर्बाद करना इसराफ है, इसराफ। और एक मसला उससे भी खतरनाक, घूमो गा चरज्जू शाह चरज्जू शाह, एक लाख एक लाख खर्च करते हैं उसकी बनाने में। महमूद शाह जो ये नाखूनों को पॉलिश लगाता है, पहली रात उसकी गुस्ल बातिल। तमाम यहाँ उलमा तशरीफ फरमा है। वो गैरतमंद भाई, वो गैरतमंद बाप मत भेजो वहां। हम तो मिंबर में बताते हैं, इससे ज्यादा हमारे ऊपर डंडा लगाना तो हमारे ऊपर लाजिम नहीं है। आपको गैरत करना चाहिए। शब ज़ुफ़ाफ़ हम बिस्तरी हो गई, उसके बाद उस पर गुस्ल वाजिब है, गुस्ल जनाबत। वो गुस्ल जनाबत उसकी बातिल, नमाज बातिल, कितने दिन पता नहीं, जो ये दाखसान मखबूब से लाल किया हुआ है, हराम है ये। उसकी उजरत लेना भी हराम है। बाकी अपनी दुल्हन के लिए सजा कोई बात नहीं है, लेकिन ये नाखून पर पॉलिश लगाना खो माशको वैसे नहीं कहता। दो पर नखो नखो मखते से स्नी पर नखो। फिर आगे फरमा रहे, फिर वो औलाद गुस्ल भी नहीं, नमाज नहीं, कहे कि मुसलमान, वो औलाद जो पैदा होंगे वो सही होंगे? कल्ला व हाशा। तीसरी बात, मर्द मुजाहिद बुत शिकन खुमैनी बुजुर्ग ने आज से कई साल पहले, हम कुम में थे इस वक्त, उन्होंने 12 रबीउल अव्वल से 17 रबीउल अव्वल को हफ्ते वहदत करार दिया है। अब पता चलता है दुनिया वालों को इसकी क्या अहमियत थी। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। उस मर्द मुजाहिद ने उस वक़्त इस्तेमाल ने उसके खिलाफ बहुत कोशिश की। इनफरादी लोगों को इस्तेमाल, अभी भी इस्तेमाल कर रहा है, हुकूमतों को इस्तेमाल किया, मारा 4 हाजियों को, मीना ने मारा, मुख्तलिफ जगहों पे मारा, लेकिन डटे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी वही मारने वाले आके इत्तेहाद हो रहा है। हफ्ते वहदत, रसूल खुदा सबका एक, रसूल सबका एक, कुरान सबका एक। अल्लाह में अकबर शिकवा और जवाब शिकवा में इस वक्त हम पढ़ते थे, वहाँ था ना, एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान दे, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान दे। क्या बड़ी बातें होती मुसलमान दे। अज़ान मुहतरम, हफ्ते वहदत खुमैनी बुत शिकन ने मुसलमानों को एक तोहफा दिया है। इस पर गौर करो, अभी भी होश में आ जाओ। इसी वजह से तो गजा खंडात बने हैं, इत्तेहाद न होने की वजह से। अभी कुछ लफ्जी बयानी तौर पर इत्तेहाद हो गए, अभी दिल उनके करीब नहीं है। अभी तो होश में आ जाओ। उसको रहबे मुअज़्ज़म आगे बढ़ा रहे हैं, उसकी अहमियत को बता रहे हैं। फिर दूसरी चीज, माह मुबारक रमजान के आखिरी जुमे को जुम्अतुल विदा, कुछ लोग उस वक्त मजाक कर रहे थे, अब तो पूरी दुनिया मनाते हैं जुम्अतुल विदा को। हजारों, सुन्नी हो, शिया हो, जो मजहब हो, गैर मजहब वाले भी मनाते हैं जुम्अतुल विदा। खुमैनी आपके रूह पर हम खिलाओ। तीसरी चीज जो शुजाआना काम उन्होंने किया है, वो सलमान रुश्दी लईन की सजाए मुक़त्तिल का फतवा था। मगरिब को हिला के रख दिया। वो अपने आप को मशहूर करने के लिए फतवा दिया था। वो दब गए, वो मर गए, उसकी जिंदगी उसके लिए हराम हो गई। छुप छुप के फिरता है। ये शानदार खुमैनी बुत शिकन। वो इमाम हसन अस्करी के ज़माने में ना, एक ने इसहाक कांदी ने जो तज़ाद कुरान
لکھ رہا تھا نا، امام نے وہاں رکا تھا اور انہی کے فرزند نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو بچایا اور سلمان رشدی کے قتل کا فتویٰ دیکھا۔ عزیزان محترم، یہ چوتھی بات۔ پانچویں بات، الحمدللہ یہاں چیختے رہے شغارخان پروجیکٹ کے بارے میں، ہر خطبے میں کم از کم کئی مرتبہ تو میرے خیال سے خود نے اس کے بارے میں بات کی ہے۔ ہم سب کے سرپرست علامہ شیخ محمد حسن جعفری کی مدبرانہ سرپرستی اور اس کے ساتھ ساتھ انجمن امامیہ کے صدر علامہ سید باقر حفظہ اللہ اور ان کی ٹیم نے بہت سعی، بہت کوشش کی، اور انجمن تاجران قابل قدر انہوں نے خدمت انجام دیا ہے، اس کی قدردانی کرنا چاہے موڑ پر۔ البتہ اس دفعہ حکومت کے اداروں نے بھی دلچسپی لی ہے اور ان کی ہم سب کی کوشش کی وجہ سے الحمدللہ یہ شغارخان پروجیکٹ کام شروع ہو چکا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ یہ اپنے مقرر ٹائم پہ 3 سالوں میں کتنے کلیئر کرنا ہے تو انشاءاللہ مقرر وقت پہ انشاءاللہ یہ کلیئر ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور ایک کام بھی جو دانش سکول ہے اس پر بھی کام ہو رہے ہیں، زمین تعین ہو گئے ہیں، علامہ صاحب اور صدر انجمن اور باقی حضرات کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی جلدی کام شروع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں پالنے والے بحق محمد و آل محمد ہم سب کو دینی دائرے میں رہ کر اپنے وطن کے، اپنے علاقے کے، اپنے مومنین کے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والے پورے پاکستان سیلاب کی زد میں ابھی میں نے عرض کیا اس کے لد ڈھونڈنی چاہے، پاکستان کو اس سیلاب کی گرداب سے جلدی پروردگار رہا فرمائے۔ اسی ضمن میں انجمن امامیہ کی طرف سے ایک مہم چلائی ہے، ہر گھر کے ہر افراد 50 روپیہ سیلاب زدگان کو، یہ ہمارے علاقے میں ہی استعمال ہوں گے۔ ہمارے پاس اتنی انکم تو نہیں ہے ہم پنجاب میں KTK میں بھیجے، یہاں ہمارے بہت سارے ان کے گھر خراب ہو گئے ہیں، لہٰذا خدا را 50 روپے کیا ہے، یہی دے دو، جمع کر کے یہاں پہنچا دو۔ انجمن امامیہ کے صدر یا اس کی جنرل سیکرٹری آپ کو رسید بھی دیتے ہیں، تو ہر ایک کوشش کر کے، کیونکہ المؤمن کالجسد الواحد، مومن ایک جسد، المؤمن رحمت للمؤمن وحجۃ علی الکافر، تو مومن ایک دوسرے کا خیال رکھے نا، تو پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمیں دوسروں کے خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری خلیل عبادت کو تیری بارگاہ میں قبول فرما، پروردگار استکبار جہانی امریکہ جنازگان اسرائیل ناجائز بیت اسرائیل نابود فرما، پالنے والے وطن عزیز پاکستان کو استحکام فرما، ہماری اس علاقے کے امن امان کو پروردگارہ محفوظ فرما، ہم سب کو اپنے علاقے کے امن امان پر خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما، آنے والے امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد فرما، ہم سب کو امام زمانہ کے حقیقی منتظرین سے قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔